الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ سامعین کرام، یہ آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، مومن کون ہوتا ہے، مومن کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، مومن کیا کیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کی عبادت کے بارے میں بتایا۔ وہ عبادت کے جو تمام اقوال افعال کے مجموعے کا نام ہے، ایک مومن کس طرح ان کو ادا کرتا ہے بتایا۔ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، لہذا مومن سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو مومنوں کی ایک صفت کیا ہے؟ توبہ کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ عبادت جن کاموں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے قبول کیا ہے، جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ آدمی عبادت چاہے کتنی کر لے اپنے نظریے کے مطابق، لیکن اگر وہ نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، نبی کی سنت پہ نہیں ہے، تو وہ عبادت بیکار ہے، غلط ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عبادت وہی قابل قبول ہے کہ جو تمام کی تمام اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق کی جائے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکثر عملہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھے احسن عمل کی ضرورت ہے، اور اچھا عمل اسی کو کہتے ہیں جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہو، اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، کسی اور کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، سب کام اللہ کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پیارے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، کیا بچ گیا؟ کیا بچا؟ نماز اور قربانی کا ذکر کر کے ان کی اہمیت کو اللہ نے بتایا، اور اس کے بعد فرما دیا کہ جب تک زندہ رہو گے اور جب مرو گے تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے جینا ہے، اللہ ہی کے لیے مرنا ہے۔ پتہ یہ چلا تمام کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں سب عبادت ہیں، سب عبادت ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدمی کا کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے، وہ سب عبادتیں ہیں اور اللہ ان سب کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں مومن، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور حامدون تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ جب آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچے یا آپ کو کوئی خوشی پہنچے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غمی میں صبر کرتا ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اب دیکھو، ہم ہر نماز میں جب بھی پڑھتے ہیں تو بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نیت باندھ لی۔ اس کے بعد دیکھو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کتنی اچھی دعا ہے۔ اسی طریقے سے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دو دعا ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ کو بڑا پیارا ہے وہ شخص جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کی جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ السائحون، سائحون جو اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، یہاں دونوں مراد ہیں۔ روزہ رکھنے والے، روزہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت افضل عمل ہے روزہ رکھنا۔ اور اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے سب فرض ہیں۔ باقی نوافل کی اگر بات کی جائے تو نوافل تو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین نے روزہ ہمارے لیے ایک بطور خاص ایک نعمت کے طور پہ ہمیں دیا ہے، ہم روزہ رکھیں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ آگے فرمایا الراکعون الساجدون، اللہ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کی صفت ہوتی ہے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور آگے کہا رکوع کرنے والے، اور ساجدون سجدہ کرنے والے۔ مومن رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اب بولیے آپ، آج لوگ دھڑلے سے نمازیں چھوڑتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے نمازوں کی، آٹ کے کھاٹ کے پورے 360 کے بنے ہوئے ہیں۔ ہفتے میں دل کر گیا جمعہ کی نماز پڑھ لی، اور مر گئے تو جنازے کی نماز پڑھ لی، اور عید الفطر آ گیا، عید الاضحیٰ آ گیا، تہوار آ گیا، وہ بس وہ پڑھ لیے۔ اور جمعے کے دن تو ماشاءاللہ خوب سج دھج کے مسلمان آتے ہیں۔ چلو الحمدللہ، ہم تو ان کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ۔ چلو اتنا ایمان تو بچ رہا ان کے اندر کہ وہ جمعہ کی اہمیت کو تو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیو، ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے گویا کفر کر ڈالا۔ نماز چھوڑنے والا اللہ کی نظر میں کفر کر رہا ہے۔ آپ تو 7 دن کی نماز چھوڑ کے پھر جمعہ پڑھنے آ رہے ہو، پھر 7 دن کی چھوڑ رہے ہو، پھر جمعہ پڑھ رہے ہو، پھر چھوڑ رہے ہو، پھر یعنی کہ ایک مہینے میں آپ 4 نمازیں پڑھ رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو جمعہ نمازی بنے پھرتے ہیں۔
ایک دن اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، وہ 5 وقت کی رہ گئی، لیکن اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے پر 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتا ہے، 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا رحیم ہے اللہ، کتنا رحمان ہے اللہ۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا مومنوں کی یہ تمام صفات ہوتی ہیں، اقوال میں افعال میں اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ مومن صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میں صحیح ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کسی سے۔ دیکھ تو نہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کا ہی خیال رکھتے ہیں، ہمیں کسی سے کیا لینا۔ اللہ کے بندے، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھلائی کا حکم دیں اور دوسروں کو برائی سے روکیں، خود بھی بھلائی کریں، خود بھی برائی سے رک جائیں۔ مومن کی صفت ہوتی ہے کہ خود بھی برا نہیں کرتا اور نہ برا ہونے دیتا ہے، اور اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکتا ہے، اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکتا ہے، زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کو اچھا تو نہیں سمجھتا، منع کر دیتا ہے، دل میں برا جانتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھو اس کو سمجھاؤ، اس کو اکیلے میں بلاؤ، اس کی اکیلے میں اصلاح کرو۔ ایسا نہیں کہ سب کے بیچ میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے پٹک دو، نہ، طریقے سے سمجھاؤ، طریقے سے سمجھاؤ۔ جب آپ طریقے سے سمجھاؤ گے، اپنے اخلاق، آداب، اپنا کریکٹر اس کے سامنے پیش کرو گے، وہ آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب مسلمانوں کی حالت بھی عجیب ہے۔ اگر کوئی بیچارہ گناہگار آدمی توبہ کر لے اور مومنوں کی صفوں میں آ کے کھڑا ہو جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، اچھے کام کرنے لگ جائے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آیا بڑا نمازی، ارے کل تک تو جوا کھیل رہا تھا، کل تک تو سٹا لگا رہا تھا، کل تک تو حرام کھا رہا تھا، کل تک تو ویسے کر رہا تھا، ایسے کر رہا تھا۔ اللہ کے بندو، توبہ قبول کرنا نہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو تم؟ ارے بھائی، اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ آ گیا، اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہے، اللہ کے سامنے سجود کر رہا ہے، اللہ کو منا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تم اس کو اس طرح، اس نظریے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگو، اللہ اس کو توفیق دے یہ حرام کام چھوڑ دے، اللہ اس کو توفیق دے یہ ہدایت کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے، اللہ اس کو دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے روک دے، ایسی اس کو توفیق دے، اس کو طاقت دے کہ جو طاقت اس کو گناہوں کی طرف جانے سے روک دے اور نیکی کرنے پہ ابھارے، اللہ اس کو توفیق دے۔ اس طرح مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرتا، اللہ کی حدوں کے اندر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری لائن کھینچ دی، اسی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ بولیے، قیدی قید خانے میں باؤنڈری لائن کے اندر رہتا ہے یا باہر بھاگ جاتا ہے؟ نہیں، اندر رہتا ہے، اندر رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اس کی ہر اچھا کے مطابق چیز مل جائے، نہ، ہر اچھا پوری نہیں ہوتی، اور اگر ہر اچھا پوری ہو جائے تو یہ قسمت کی بات ہے۔ لیکن آدمی، قیدی سے پوچھو کہ قید خانے میں تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کو صرف قید نظر آتی ہے، اس کو اپنی سزا نظر آتی ہے، اس کو اپنے گھر یاد آتے ہیں، اپنے کنبے قبیلے والے یاد آتے ہیں، اس کی حالت کیا ہوتی ہے یہ تو وہی جانتا بیچارہ۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ
اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت ساری رنگینیاں رکھی ہیں. یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے. ارے دنیا جوان ہو گئی ہے, دنیا جوان ہے, اس کی خوبصورتی کے پیچھے مت دوڑنا, کہیں یہ تمہیں گمراہی کی طرف نہ لے جائے. یہ دنیا, اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد مت کر لینا. جی آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا کتنے آرام میں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ حق تو آپ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے اور آپ کی یہ حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خوش ہو جاؤ, ان کے لیے دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت ہے. میرے بھائیوں بہت بڑی باتیں ہیں یہ, اگر آدمی ان کو سمجھ جائے اس کی آخرت سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے. پھر آگے فرمایا وبشر المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مومنوں کو خوشخبری دے دو جنت کی. یہ مومنوں کی صفات ہیں, اور جو ایسا, جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں, جو ایسا 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 کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے, سچا پکا مومن بنائے, سچا پکا موحد بنائے. اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر لے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے, جب تک عزت کے ساتھ رکھ, ایمان کے ساتھ رکھ, اسلام پر رکھ, توحید پر رکھ. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.